شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ ہسٹری، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بایوگرافی پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا سن چکے ہیں۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ، مبارک، پوتر جوانی سے کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہر ایک مسلمان کے لیے سننا بہت لازمی ہے، اور ہمیں اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی آپ نے شریعت پر عمل شروع کیا۔ حضرت ماں دائی حلیمہ جب آپ کو دودھ پیش کرتی تو آپ ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے، دوسرا دودھ آپ نہیں پیتے، کیونکہ ان کے ایک دوسرے بھائی بھی تھے جو حضرت سیدہ حلیمہ کے خود ہی اپنے بچے تھے۔ تو حضور نے بچپن ہی سے، پہلے ہی دن سے یہ سبق دینا شروع کر دیا کہ جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے، دوسرے کے حق کو لینا تو بہت دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ حضور نے پہلے ہی دن دنیا کو سبق دے دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی جوانی تک اور آخری وقت تک آپ شریعت لے کر آئے، اور آپ نے جب تک کہ اسلام کا اعلان بھی نہیں کیا تھا تو بھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی حضور کے چرتر کی بہت تعریف کرتے تھے، حضور کے اخلاق کی، حضور کے عادت و اعتبار کی، حضور کے کریکٹر کی تعریف وہ بھی کرتے تھے۔ ان سے اگر کوئی پوچھا جاتا تم بتاؤ ان کے کریکٹر کے بارے میں، تو ہر کوئی یہ کہتا جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضور کے کریکٹر کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، ان سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بڑا امین اور امانت دار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ جو ایمان نہیں لاتے وہ بھی یہی کہتے تھے۔ سارے لوگ حضور کے پاس اپنا مال، اپنا سونا، اپنا چاندی حضور کے پاس رکھتے تھے، سب کو یہ پتا تھا کہ حضور سے بڑا کوئی ایماندار نہیں ہے، کوئی امانت دار نہیں ہے۔ جیسے حضور کے پاس مال لوگ رکھتے تھے بالکل ویسا ہی جاتا تھا، حضور اس کو کھولتے بھی نہیں، اس کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو یہ تھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہو گئی اور حضرت میسرہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پر گئے۔ اس میں نے آپ کو پچھلے بیان بتایا تھا کہ حضور 10 سال کی عمر میں بھی سفر میں گئے، 12 سال کی عمر میں بھی سفر میں گئے، 17 سال کی بھی عمر میں سفر میں گئے، یہ سب تجارتی سفر تھے۔ تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی ہم باہر کا سفر کیا کریں سامان لے جا کر، تو یہ بھی مطلب نیت کریا کریں کہ ہماری یہ حضور کی سنت ہے، تو یہ آپ کا مال بیچنا بھی حضور کی سنت ہو جائے گا۔ اب آئیے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر 25 برس کی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ مکے کی ایک بہت ہی باعزت، پاکیزہ، پوتر خاتون ہیں اور بہت ہی زیادہ مالدار ہیں۔ ان کا مال لے کر ان کے ایک غلام تھے میسرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے سامان کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ حضور کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جب خدیجہ الکبریٰ کا مال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کے خدیجہ کے ایک غلام تھے میسرہ، انہوں نے حضور کی بہت برکتیں دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جا رہے ہیں بادل حضور کے آگے آگے جا رہے ہیں، ایک چھاتا بنا کر بادل جا رہے ہیں، اور بھی بہت برکتیں ہوئیں۔ حضرت خدیجہ کے مال میں اتنی زیادہ بینیفٹ ہوا، اتنا زیادہ بینیفٹ ہوا، اور جب حضرت خدیجہ اپنے اوپر سے دیکھ رہی تھی چھت پہ سے، تو حضور آ رہے ہیں اور حضور کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، کوئی بارش کا موسم نہیں ہے، کوئی برسات کا موسم نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیوں نہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے شادی کا پیغام بھیجوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پرپوزل بھیجوایا ایک لیڈیز کے ذریعے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پرپوزل ایکسیپٹ کیا اور قبول فرمایا، کہا ٹھیک ہے۔ اس طرح سے حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس تھی۔ کتنی برس؟ 40 برس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 25 برس ہے۔ خدیجہ الکبریٰ 2 شوہروں کی بیوہ ہیں، 2 شوہروں کی بیوہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے ریکویسٹ بھیجی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے ان کی ریکویسٹ کو قبول فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں بیواہوں کو بہت برا جانا جاتا تھا،
بیواؤں کا آپ ہسٹری پڑھیے، بیواؤں کے ساتھ وہ غلط سلوک کیا جاتا تھا، بہت ہی بھیانک سلوک کیا جاتا، ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو بند کر دیا جاتا تھا، اسی میں کھانا پینا، مطلب یہ کہ باتھ روم سب اسی میں ہوتا تھا، اور جب ان کی عدت پوری ہوتی تھی تو پورے گلیوں میں گھمایا جاتا تھا، مگنیاں ان کے اوپر ڈالی جاتی تھی، یہ بالکل ان کے ساتھ کتنا اتیاچار ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پرپس سے 40 برس کی لیڈیز، اور خود حضور 25 برس کے ہیں، انہوں نے ان سے شادی کی، اور جب تک خدیجہ الکبریٰ آپ کے نکاح میں رہیں کوئی شادیاں آپ نے نہیں کی ہے۔ لوگ جو باتیں بناتے ہیں، کافر لوگ کہتے ہیں ارے حضور نے اتنی شادی کی ہیں، حضور نے جو بھی کام کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ کس کے حکم سے کیا؟ اللہ پاک کے حکم سے کیا ہے، اور حضور کے ہر نکاح کے پیچھے کیوں نہ کوئی دین کے پرپس تھا، دین کا مقصد تھا۔ حضور نے اس لیے نکاح کیے تاکہ عورتوں کے مسائل مجھ سے میری بیویاں سیکھیں اور وہ عورتوں تک پہنچائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، حضور کی جتنی بیویاں ہیں سب مومنوں کی ماں ہیں، 1/3 دین جو ہے حضرت عائشہ سے لوگوں نے سیکھا ہے۔ عورتوں کے زیادہ تر مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھے گئے ہیں۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں، اگر کسی کا بیچارے کا 40 سال میں 50 سال میں بیوی کا انتقال ہو جائے، یا کسی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اور اگر وہ شادی کرے، ارے مر گئے رے، اب شادی کر رہا ہے، دیکھو تو پوتا پوتیوں والا ہو کے شادی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، شادی کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے حضور نے آخری عمر میں بھی جا کے نکاح کیے، کیوں؟ دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کل میں آپ کو ان لوگوں کو بتا رہا تھا، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہیں، مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ عمر میں حضرت عمر فاروق بڑے ہیں حضرت علی سے۔ اب دیکھیے آپ، کس حضرت علی کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی سے حضرت عمر فاروق نے بڑھاپے میں جا کے نکاح کیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، حضرت علی عمر فاروق سے چھوٹے ہیں، پھر لڑکی کتنی چھوٹی ہوگی؟ حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق سے کیا ہے، اس وقت کتنی عمر ہوگی؟ اور سنیے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، جب تک فاطمہ رہی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت فاطمہ کی انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ کی بھانجی ہیں امامہ، یہ حضرت زینب، فاطمہ کی بڑی بہن ہے حضرت زینب، ان کی بیٹی ہیں امامہ۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے عرض کرتی ہیں، علی میرے انتقال کے بعد آپ میری بھانجی سے شادی کر لینا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد، حضرت فاطمہ کے کہنے کے بعد حضرت امامہ سے شادی کی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی کی عمر کتنی رہی ہوگی اور امامہ کی عمر کتنی چھوٹی رہی ہوگی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شادی ایک حبس ہے، ایک سیکس، آپ کھل کے میں بول دوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت سارے پرپس ہو سکتے ہیں۔ ارے بھائی، مثال کے طور پر آدمی بوڑھا ہو گیا، 50 سال کا ہے، اب اس کے کوئی ایسا پھوڑا نکلا ہوا ہے جو ایسی جگہ ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا، مثال کے طور پر گدروں میں پھوڑا نکلا ہوا ہے، اس کی روز پٹی کرنی ہے، کون کرے گا اس کو؟ بیٹی نہیں کر سکتی نا، بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر بیوی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اگر کوئی عورت ہے، مالدار ہے بہت، اب وہ حج جانا چاہتی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے، محرم ہے ہی نہیں، اب وہ چاہتی ہے کہ میں حج جاؤں، اور 50 سال کی ہو چکی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ میں شادی کروں، کیوں؟ تاکہ میں حج جا سکوں، اس کے ساتھ میں جا کے حج جا سکوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے آخری وقت میں بھی شادیاں کی ہیں۔ اللہ کے بندو، کچھ حضور کی سیرت سمجھو۔ آج ہم نے جو چیز حیا نہیں ہے اس کو حیا کا نام دے دیا ہے۔ نکاح ایک شریعت کا پیغام ہے، حضور کی سنت ہے، وہ چاہے دم نکل رہا اس وقت بھی بندہ کر سکتا ہے، وہ ثواب ہی رہے گا۔ اس بات کو سمجھو۔ بیچارے کتنے لوگ ایسے ہیں 50 سال کے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر بیوی کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو شیئر کی جا سکتی ہیں، کتنے کام ایسے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جوانی میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بیوی کی جتنی زیادہ بڑھاپے میں جا کے ضرورت پڑتی ہے بیوی کی۔ یہ ہر بندہ کو جانتا ہے، ہر آدمی اس کو سوچتا ہے، مگر کیا کرے، معاشرہ میں دبا پڑا ہے، ارے شادی کروں گا، نکاح کر لوں گا۔ تو یہ باتیں سیکھو۔ آج کا بیان میں یہیں ختم کرتا ہوں، اور باقی کا بیان انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ رب کائنات ہمیں حضور کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مکی عمل نہیں دیکھتے ہیں، حضور نے کیا کیا کیا، بچپن سے ہی شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیا، سچ بولے، بعد میں ہم کہتے ہیں حضرت ہمارا بچہ تو پہلے نہیں مان رہا ہے۔ ارے بھائی، پہلی مکی زندگی پر عمل کرو۔ حضور کی جو 53 سال کی مکی زندگی ہے اس پر عمل کرو، وہ اپنی زندگی میں لاؤ، وہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، بلکہ وہ اپنے بچوں کو کر کے دکھاؤ۔ زبان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں
وہی کرتے ہیں۔ رب کائنات مجھے بھی اور تمہیں بھی سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامین کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک۔